واپس آ چکے ہیں. آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ان کا اسم گرامی ہے جناب ڈاکٹر عباس رضا نیئر. آپ سے ایک سوال کیا تھا سہیل صاحب نے, ہم اسی سوال کو آگے بڑھائیں گے کہ آپ اس وقت ہمیں بتا رہے تھے کہ موازنہ انیس و دبیر کے حوالے سے, تو آپ اس کو جی وہ موازنہ انیس و دبیر میں آپ کو میں اس لیے میں بند پٹ کر رہا تھا کہ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا اچھا میں عرض کرتا ہوں کہ شعر امر ہے کہ رن کانپا ہے, رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے, ہر قدر سلاطین زمن کانپ رہا ہے, رستم کا بدن زیر کانپ رہا ہے, شمشیر بخت دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو. اب آپ دیکھیں کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے, شیر کانپتا ہے رن نہیں کانپتا. رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے. اگر چلیے رن کانپتا بھی ہے تو زمین کو زلزلہ آتا ہے, آسمان کو زلزلہ نہیں آتا. ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے, سلطان کانپ سکتا ہے مگر قصر یہاں کانپ رہا ہے. رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے. دیکھیں آپ یہ فضا ہے, یعنی یہ کتنا بڑا ایک علم تھا, کتنا بڑا متخیل تھا. رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے. رستم زندہ کانپتا ہے, کبھی مردے کو آپ نے کانپتے ہوئے دیکھا؟ شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو. اب یہ جو جبریل لرزتے ہیں تو انسان کے اوپر راشد طاری ہوتا ہے, ملک پہ فرشتے پہ نہیں. مگر یہ کتنا بڑا متخیلہ تھا جو دبیر نے کہا. مگر ہاں ایک بات تو یہ کہنا پڑے گی کہ مرزا دبیر کے ہاں یہ جو علم تھا یہ اپنی جگہ, مگر جو ایک سلسلے سے بات پیدا کرنا, منظر سے منظر پیدا کرنا, یا یہ کہ ایک سلسلے وار کہانی کو, اسٹوری کو آگے بڑھانا, جس طریقے سے آپ ایک کہانی لکھتے ہیں, جس طریقے سے آپ ایک کوئی فن پارہ تیار کرتے ہیں, تو ابتدائی مراحل سے ایک باب ہوتے ہوئے کلائمیکس کے لیے جب آپ پہنچتے ہیں تو وہ جو کلائمیکس بننے کی فضا انیس کے ہاں ہے وہ بہرحال مرزا دبیر کے ہاں نہیں ہے. مثلا آپ یہ دیکھیے کہ شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے, یعنی پتہ لگ رہا ہے کہ مطلع ہی ایک کلائمیکس ہے اپنے آپ میں. یا یہ کہ مرزا دبیر کے اور میں مصرے آپ کو سناؤں کہ قید خانے میں تلاطم ہے کہ ہند آتی ہے, یہ لگ رہا ہے پورا ایک کلائمیکس ہی ہے. اگر میرانیز کے یہاں دیکھیں گے تو وہ ذرا سا اپنی بات دھیرے شروع کرتے ہیں اور پھر وہاں لے جاتے ہیں, تو کچھ نہ کچھ تو دونوں میں. اور شاید اسی لیے ہمارے اسی لکھنؤ میں جہاں کی بات ابھی آپ کر رہے تھے, موازنہ انیس و دبیر کے بعد میں موازنے کی رد میں کئی کتابیں لکھی گئیں. وہاں موازنے کی مخالفت میں رد الموازنہ, تردید الموازنہ, المیزان, فوق بالگرامی اور جانے کون کون, اور وہ سب پڑھی بھی گئی, وہ سب ہوا, لیکن وہ بات نہیں آ پائی جو شبلی کے ہاں تھی. تو شبلی کی کتاب میں کچھ تو تھا ایسا, تو شبلی کی کتاب پڑھنے کے بعد میں مرثیے کی تفہیم کا جو دروازہ کھلا, اس کا حصہ بہرحال شبلی نعمانی کے سر ہے اور رہے گا. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, کال لے لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہاں, میں ظاہر بخاری بات کر رہا ہوں. جی خوش آمدید آپ کو. جی, کیسے مزاج ہیں سہیل انتظام صاحب؟ جناب الحمدللہ. اور قرۃ العین آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے ڈاکٹر عباس رضا نیئر صاحب سے. جی, اور میں عباس رضا نیئر صاحب کو شامدید کہتا ہوں پاکستان میں. شکریہ. ڈاکٹر صاحب, بڑی گہری نظر ہے آپ کی تاریخ ادب پر. نہیں, حسن نظر ہے آپ کا. اور عربی ادب پر جو آپ کی نگاہ ہے, جس طرح آپ نے مرثی کی تاریخ بیان کی, بے شک, دور جاہلیت سے لے کے عہد اسلام تک, اور پھر فارسی میں اس کے منتخب ہونے تک, اور پھر ہند ایرانی تہذیب میں اس کے داخل ہونے تک, جی, پھر کلاسیکل شاعروں میں. جی, تو ماشاءاللہ اس قدر عبور ہے آپ کو. نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ میرے خیال سے آپ ایک مہمان کی عزت افزائی کر رہے ہیں. حضرت, یہ حرف تحسین جو ہے صداقت پر مبنی ہے. بہت اچھا لگا, بہت انکریج ہوئے ہم. فرمایا ابھی موازنہ انیس و دبیر پہ. جی, تو تھوڑی سی شکایت ہے آپ سے. جی. وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ انہوں نے شبلی نعمانی نے جو ہے وہ مرثیے کی عظمت کو جو ہے وہ عامت الناس میں پھیلایا. جی, یہ اہمیت بتائی کہ یہ کتنی جامع صنف ہے جو ساری اصناف کو اپنے اندر سمیٹ سکتی ہے. جی. لیکن انہوں نے جو زیادتی دبیر کے ساتھ کی, اس پر آپ نے توجہ نہیں فرمائی. یعنی وہ سارا کلام جو دبیر سے منسوب ہے سب الہاقی ہے. جی. یعنی یہ مصرا بھی کے کہنے لگے حسین علیہ السلام ہوں. ہاں. دفتر ماتم کی 20
میں نے ایک جملہ عرض کیا آپ کے سامنے کہ ایک تو دیکھیے دبیر کا معاملہ یہ بھی ہے کہ دفتر ماتم کے جو 20 جلدیں ہیں بلا شبہ شبلی نعمانی کو رجوع کرنا چاہیے تھا. دبیر کا جو اتنا بڑا کلام ہے یعنی وہ خود بھی ایک روایت ہے, اب اس روایت کے بارے میں تو ابھی بہت زیادہ نہیں, مگر اگر اس کو کم بھی کیا جائے کہ 30,000 مرثیے مرزا دبیر کے ہیں اور انیس کے ہاں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آسانی سے آ جاتے ہیں, تو بلا شبہ مرزا دبیر نے, میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا زاہد صاحب کہ انسان اپنی ترجیحات سے بہرحال نہیں بچ سکتا. کیا خیال ہے آپ کا؟ جی, تو آپ اسے شبلی کی ترجیحات سمجھ لیں, لیکن وہ اسے خشت اول تو کہیں گے. آپ نے اس کو صرف موازنے تک محدود رکھا. شیر العجم میں انہوں نے نظامی گنجوی کو فردوسی سے بڑھانے کی کوشش کی. جی جی جی, مکانہ کوشش کی. ہاں 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 ہاں, یعنی جو بڑے تنقید کے لوگ ہیں جی جی, فارسی ادبیات کے, انہوں نے اس پر اعتراض کیا کہ بھائی نظامی گنجوی فردوسی سے بڑا نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا, کیونکہ فردوسی جو ہے وہ صرف فارسی کا بڑا شاعر نہیں ہے, دنیا کے 210 ملکوں میں تو اس ذیل میں ظاہر صاحب میں کیا سمجھوں انیس اور دبیر کے بارے میں, آپ پھر کسے بڑا سمجھتے ہیں؟ نہیں, بات اس طرح بڑائی کی نہیں ہے کہ دو پہلوانوں کے درمیان ہو رہا. میں صرف علمی دیانت اور بدیانتی کی بات کر رہا ہوں. جی جی, جہاں تک مرثیے کے تعارف کا سوال ہے تو میرا خیال ہے غالب نے انیس کی تعریف کر دی تھی. جی جی جی, یہ ریکارڈڈ ہے ان کا مختصر جملہ انیس کے لیے ہے نا, اور اس کے علاوہ محمد حسین آزاد نے بھی انیس کی اور مرثیے کی تعریف کر دی تھی. جی جی جی, شبلی نے کوئی پہلی مرتبہ مرثیے کو مطابق نہیں کرایا, لیکن باضابطہ ایک پہلی تصنیف کی کوشش تو کی. جیسے یہ ضرور کیا کہ مرثیے کی تنقید کا پہلا قدم رکھ دیا. جی جی جی, تاریخ ادب کی راہ گزر. جی جی, یعنی وہ جو ہے وہ مرثیے کی تنقید کے ابتدائی خط و خال مرتب کرتی ہے وہ کتاب. جی جی جی, ہائی بدیانتی اور بدنیتی پر مبنی کتاب ہے حضرت وہ. جی جی, یہ رائے اب آپ فرمائیں. ہاں بہت اچھی بات ہے آپ کی, بہت اچھا لگا, شکریہ آپ کا. مگر ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ غالب نے جو انیس کے بارے میں کہا وہ چند جملے ہیں, جہاں حسین آزاد نے جو لکھا وہ اسے آپ ایک چیپٹر ایک حصہ کہہ سکتے ہیں آپ حیات کا. ظاہر صاحب بات مکمل ہو گئی آپ کی؟ نہیں حضرت, میں ابھی لائن پہ چند لمحے رہنا چاہتا ہوں. ہاں, لیکن موازنہ جو ہے باضابطہ ایک کام ہے مرثیے کی تنقید کا, اور ہم اسے مانتے ہیں کہ انہوں نے دبیر کے ساتھ میں انصاف سے کام نہیں لیا. اور دبیر کے ساتھ انہوں نے کیا, آج تک دبیر کے ساتھ انصاف نہیں ہوا. پاکستان میں دفتر ماتم کی 20 جلدیں وہاں نول کشور نے شائع کی, تو کیا یہاں مکمل کوئی ایسا سیٹ یہاں کتابیں خوب شائع ہوتی ہیں, کیا مرزا دبیر پہ شائع کیا گیا؟ زاہد صاحب آپ سن رہے ہیں؟ ہلو, آج تک انصاف نہیں ہوا مرزا دبیر کے ساتھ. جی جی زاہد صاحب یقیناً دیکھ رہے ہوں گے, آپ دیکھیں کہ آپ سے سوال کیا ہے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے, تو میرے خیال سے مرزا دبیر آج بھی جو ہے وہ اپنے حق کا مطالبہ کر رہے ہیں ایوان ادب میں. تو ان کے ساتھ واقعی ابھی تک ضرورت اس بات کی ہے کہ دبیر پہ اس طرح سے کام ہو, اور میں تائید کرتا ہوں بظاہر صاحب کی بات سے کہ دبیر پہ کام ہونا چاہیے. تحقیقی کام کے بہت سارے میدان ابھی پڑے ہوئے ہیں. مرزا دبیر کی جو عالمانہ شان تھی اور جو ان کے مرثیوں کا نہج تھا, اور جو ابھی بہت ساری چیزیں ان کی غالباً سب شائع بھی نہیں ہو سکی ہیں. مرزا دبیر کی جہاں تک یہ بات کر رہے ہیں کہ مرثیوں کو تو چھوڑیے آپ, رباعیاں ان کی, سلام ان کے, یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جتنا ایک شاعر کا اپنا زندگی بھر کا اثاثہ ہوتا ہے, مثلا آپ دیکھیں گے مومن کو کل 16-17 رباعیاں ان کی ہوں گی, یا چند 20-25 رباعیاں شعراء کی ہوتی ہیں. ان کی آپ دیکھیں سینکڑوں میں رباعیاں ہیں, سینکڑوں میں سلام ہیں, 6-6 جلدوں میں آپ کو سلام ملیں گے. 20 جلدیں تو دفتر ماتم کی چھاپ کے لوگ تھک گئے کہ اب اس کے بعد میں, یعنی جتنے مرثیے آج انسان کے لیے پڑھنا مشکل سے زیادہ دبیر نے تخلیق کر دی ہے. یقیناً وہ جیسا زاہد صاحب کہہ رہے ہیں, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی نگاہ ان کی تخلیقات پہ ہوگی. جس دن یہ سارا تخلیقی سرمایہ مرزا دبیر کا منظر عام پہ آ جائے گا, اس دن سے ایک نیا ڈسکورس شروع ہو جائے گا. ہم اس لمحے کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں منظر عام پہ آئیں. ہاں, ہمارے ایک ہیں رفیق تقی عابدی صاحب کینیڈا میں, وہ کچھ ایسی کوشش کر رہے ہیں, کچھ کتابیں ان کی آئی ہیں, اور یہاں بھی کچھ کتابیں ہیں, ایسی بات نہیں ہے, میں ان کا اعتراف کرتا ہوں.
بہت خوب. آپ سے ایک سوال ہے. جی فرمائیں. آپ کے خیال میں ترقی پسند شعراء نے کربلا کے شعری استعارے سے کیا کام لیا ہے؟ لیا ہے کام بے شک. اور کیا ترقی پسندوں نے کربلا کی علامت سے اپنے نظریات کو تخلیقی سطح پر سہارا دیا ہے؟ ہاں دیا. اب آپ نے سوال بڑا دلچسپ کیا اور سوال ایسے ہیں کہ ان پہ مجھے پھر بات کرنی ہوگی. جب ہم ترقی پسند افکار پہ، ترقی پسند اقدار پہ، ترقی پسند نظریات پہ نگاہ کرتے ہیں تو ان کے افکار و اقدار میں کیا ہے؟ طبقاتی کشمکش، آجر اجیر، ظالم مظلوم، آقا غلام، پست بلند طبقاتی جو کشمکش ہے، اس میں جو ایک استحصال شدہ طبقہ ہے اور ایک استحصال کرنے والا طبقہ، ایک حقوق کو پامال کرنے والا، ایک حقوق سے محروم کرنے والا طبقہ، وہ جب اپنی آواز بلند کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اپنے حقوق کے مطالبے کے لیے، یا پھر ترقی پسندوں کے اور کیا ہے، ایک اس رات کو کچل دینا کہ جس میں جبر ہے، جس میں ظلم ہے، جس میں سرکشی ہے، اور اس سے کچل کے اس سے ایک نئے سرخ سویرا جو ترقی پسندوں کے ہیں، سرخ سویرا، وہ جو لال رنگ کا ایک سویرا طلوع ہونے والا ہے، ایک انقلاب جس میں سب کو برابر سے حصہ، وہ جو سرخ سویرے کا خواب انہوں نے دیکھا ہے، یا وہ جو طبقاتی کشمکش ہے، یا وہ جو ظلم کے خلاف نبرد آزمائی ہو جانا، وہ جو ان کے یہاں زنجیر ہے، سلاسل ہے، انقلاب ہے، زندہ باد کے نعرے ہیں، ان سب کو پیش کرنے کے لیے کربلا کی علامتیں بہت ہی مؤثر اور معنی خیز تھیں بلا شبہ. اچھا اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ فضا پوری بن چکی تھی. میر اور غالب نے علامات اور استعارات کربلا کا ایک اچھا التزام قائم کر دیا تھا. اس کے بعد علامہ اقبال کے فلسفہ عشق نے حسین کے کردار کا دامن تھام لیا تھا. وہ ان کا فلسفہ عشق جس میں انسان کامل ہے، مرد مومن ہے، خودی ہے، یقین محکم ہے، عمل پیہم ہے، محبت فاتح عالم ہے، وہ کیا تھا کہ معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، عزم خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق. تو یہ جو ایک عشق کا تصور تھا وہ ایک اقبال نے پیش کر دیا تھا. اپنی فارسی میں بھی جو امام حسین کے لیے انہوں نے نظم کہی اس میں بھی وہ تھا کہ دقوت از حیات آیت پتید موسی و فرعون شبیر و یزید. تو یہ جو پورا ایک ویدانت کا ایک جو تصور تھا کہ سچائیاں ازلی ہیں اور وہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہیں گی، وہی ایک طاقت ہے حق کی جو کبھی آدم بنی اور موسیٰ بنی اور کبھی رسول بنی اور کبھی حسین بنی، اور وہی ایک باطل ہے جو کبھی شیطان بنا، ابو لہب بنا، فرعون بنا، نمرود بنا، شداد بنا، یزید بنا. یہ جو ایک تصور تھا یہ اقبال قائم کر. تو طبقاتی کشمکش کا جو ایک تصور تھا وہ اقبال کے یہاں تھا. اقبال تو اس سے پوری طرح سے بحث کر چکے تھے. یہ دو قوت ازیات آمد، یہ پوری طبقاتی کشمکش نہیں تھی کیا؟ تو اب یہ اقبال کے یہاں تھا. تو ترقی پسندوں کے لیے موقع بہت مناسب تھا کہ اب وہ یہاں سے علامات کربلا کا سہارا لے لیں. شاید آپ بات کرنا چاہیں. جی ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. ہیلو آپ کی آواز آ رہی ہے ہم تک؟ میں آپ کو بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اپنی بزم شاعری میں ایک نئے موضوع کو متعارف کرایا. شکریہ، بہت بہت شکریہ. متعارف کرایا بلکہ ایک ہمیں نئی شعور، نئی فکر کی آگاہی دی. شکریہ جی. شکریہ شکریہ. اس پروگرام پہ اس مہمان کو مبارکباد دیتا ہوں. شکریہ. بہت شکریہ. نام نہیں بتایا آپ نے اپنا؟ میرا نام ہے سعید حسن قادری. اچھا پروفیسر صاحب. اچھا پروفیسر سعید حسن ڈاکٹر ایوب قادری کے صاحبزادے. ہاں یہ تو میرے لیے بھی ایک شرف کی بات ہے. ایک اچھا اور خوشگوار قادری صاحب مجھے تاثر ملا. ہم جب ہندوستان جائیں گے تو اپنے ادیب بزرگوں میں اس بات کو شیئر کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ گانا آپ پرسنلی جی ایڈریس لیجیے پھر ان سے بات کریں. بے شک بے شک. تھینک یو. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. جی اسکالر یہ حضرات جو ہیں اس وقت
رات کے اتنے بجے یعنی 3 بجنے میں 10 منٹ باقی ہیں اور یہ لوگ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ اتنے سینئر اسکالرس ہمارے اس پاکستان میں ہندوستان کے ایک طالب علم کو سن رہے ہیں اور یہ عزت افزائی کر رہے ہیں. میں جب یہاں سے جاؤں گا تو لکھنؤ کے ادیبوں میں یہ خوشگوار تاثر پیش کروں گا, یہ سارے نام ڈسکس کروں گا نیر مسعود صاحب کے ساتھ بیٹھ کے, انیس اشفاق صاحب کے ساتھ بیٹھ کے. تو اب جو گفتگو ہماری چل رہی تھی وہ یہ کہ ترقی پسند شعراء کے لیے ایک فضا تھی کہ اب وہ واقع کربلا کی علامتوں کا بھرپور اظہار کریں, اور کیا انہوں نے. آپ دیکھیں کہ علی سردار جعفری کے ہاں وہ جو ویدانت والی بات ہے وہ بھی درد دریا ہے, ایک بہتا ہوا جس کے ساحل بدلتے رہتے ہیں, وہی تلوار اور وہی مقتل, صرف قاتل بدلتے رہتے ہیں. یہ تو تھا ہی ان کے ہاں. یا غزلوں کے ہوا, یا نظموں, میں نے تو علی سردار جعفری کی نظموں پہ خوب جتنا بھی ہو سکا ہے کام کیا ہے. پوری ان کی جو شاعری ہے ترقی پسند شاعری, وہ ایک لہو رنگ شاعری. میں وہ باتیں نہیں کہنا چاہتا جو نارنگ صاحب نے اپنے پیش کی تھی, بلا شبہ ان کا اپنا کام تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ جو میرے یہاں ہلال صاحب کے شمارے میں علی سردار جعفری کی جو رسائل ادب ان کا شمارہ ہے, ان کی نظموں کے جو تجزیے آئے ہیں وہ آپ دیکھیں. لہو پکارتا ہے کا تجزیہ, قتل آفتاب ان کی نظم ہے, وہ اپنے آپ میں ہے. یا پھر وہ کہ فضا ہے سخت, ہوا ہے سخت, اب اشکوں کے پرچم اڑ نہیں سکتے, تم اپنے خون کے پرچم لے کے میدانوں میں آ جاؤ. راستے بند ہیں سب کوچے قاتل کے سوا, کام اب کوئی نہ آئے گا بس ایک دل کے سوا. یہ دل کیا ہے؟ یہ وہی سرچشمہ شہادت ہے, منبع شہادت ہے. وہی دل جو آپ کو سردادگی کے لیے آمادہ کر رہا ہے, وہی دل جو سر کٹانے کا جذبہ دے رہا ہے, وہی دل جو حق کی بلندی کی خاطر اپنا گھر اجاڑ دینے کے لیے تیار کر رہا ہے. یہ علی سردار جعفری کی شاعری کا ایک حسن ہے. یہ میں صرف آپ کو چند اشارے دے رہا ہوں. یا آپ لے لیجئے مجروح کی غزل, تو مجروح کی غزل میں جو ہے وہ فرازے دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ, فرازے دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ, جہاں تلک یہ ستم کی سیاہ رات چلے. یہ جو ان کا ایک شعر ہے. یا پھر یہ روک سکتا ہمیں زندان بلا کیا مجروح, ہم تو آواز ہیں دیوار سے چھن جاتے ہیں. یہ جو کیفیت ہے مجروح کے ہاں, یہ واقعی ان سب کو جو ہے وہ کربلا کی لفظیات کا, یہ کہہ لیجئے کہ انیس کے مرثیوں کی لفظیات کا سہارا مل رہا ہے, اور ایک نیا رنگ اور نئے شیڈز اس پہ قائم ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے مخدوم بھی ہیں, جذبی بھی ہیں, مجاز کے ہاں بھی ہیں. چند مثالیں اس کی مل سکتی ہیں. مگر اب ذرا سا بات اجازت ہو تو کھل کے میں کروں. جی وہی اپنی بات چاہے ترجیحات والی کہہ لیں یا ایک زاویہ ہے سوچ کا. ضروری نہیں ہے کہ میرا زاویہ صحیح بھی ہو. اب ایسے اسکالر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے سن رہے ہیں, زاہد صاحب نے بھی بات کی, قادری صاحب نے بھی بات کی, تو وہ اب میں یہ بھی چاہوں گا کہ ادھر سے مجھے کچھ جواب ملے. وہ رد بھی کر سکتے ہیں میری بات کو, بس جس طریقے سے میں سوچتا ہوں وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. کہ ترقی پسند شعراء کے یہاں رسم دنیا بھی تھی, موقع بھی تھا, دستور بھی تھا. اس کے باوجود وہ واقع کربلا کی علامتوں کا اتنی معنویت کے ساتھ, بھرپور التزام کے ساتھ وہ نظام نہیں قائم کر سکے جس کی ضرورت تھی. کیوں؟ اس لیے کہ ترقی پسند اقدار میں روحانیت کا کالم کم تھا یا نہیں تھا, مادیت تھی. یعنی یہ کہ حقوق کو اپنے چھین لو, بس. خود سپردگی کیا چیز ہوتی ہے, سجدے میں سر جھکا دینا کیا چیز ہوتی ہے, انسانی جو اعلیٰ اقدار کے لیے ایک روحانی اعتبار ہوتا ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے, ایک مذہب کا جو ایک حوالہ ہوتا ہے, وہ جو ایک خدا پہ, ایک غیبی طاقت پہ, کسی غیبی طاقت پہ جو یقین ہوتا ہے, وہ ان کے ہاں اس طریقے سے نہیں تھا. اسی لیے حسین ان کے یہاں وہیں تک علامت بنتا ہے اور وہیں تک کام کا کردار یہ رہتا ہے جہاں تک وہ تلوار چلا رہا ہے, جہاں تک وہ فوج عزیز پہ حملہ کر رہا ہے, جہاں تک وہ للکار رہا ہے, عباس جہاں تک حملہ کر رہا ہے نا, جہاں تک وہ جو لہو لہان اور ساری جنگ, زینب جہاں احتجاج کی آواز بلند کرے. لیکن جہاں حسین سجدے میں سر جھکا دیتے ہیں وہاں سے وہ ترقی پسندوں کے لیے اتنا آئیڈیل نہیں رہتے جتنا بعد کی شاعری میں آتے ہیں. انہی ترقی پسند شعراء میں جن شعراء نے ایک نئی روش, ایک الگ کا لہجہ, دھیما لہجہ اپنایا, ان کے ہاں بلکہ اس سے بہتر طریقے سے کہیں کہیں آئے ہیں حسین. مثلا فیض کے ہاں اتنا واشگاف لہجہ نہیں ہے, ایک دھیما لہجہ ہے. تو فیض کے ہاں یہ دیکھیے آپ کہ فیض کہتے ہوئے نظر آتے ہیں, نہ تن میں خون فراہم ناشک آنکھوں میں, نماز شوق تو واجب ہے, بے وضو ہی صحیح. تو اب یہ جو نماز اور وضو کا تصور آیا, یہ باقی دیگر شعراء میں اس طریقے سے جو ہے نہیں آئے گا. ان کا احتجاج والا حسین نظر آئے گا.
اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی واقع کربلا کی علامتوں کو تخلیقی رجحان بننے کے لیے ان حالات، ان مسائل اور اس صورتحال کا انتظار کرنا تھا کہ جس میں تقسیم کے بعد کی صورتحال ہمارے سامنے آئی اور مجید امجد اور منیر نیازی جن حالات سے دوچار ہوئے، تب ان کے ہاں وہ آتا ہے کہ یہ نماز عصر کا وقت ہے، یہ گھڑی ہے دن کے زوال کی. اور اس کے بعد میں آج جس طریقے سے کربلا کی علامتیں ہمارے ہاں آ رہی ہیں، ہمارے ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی، وہ ایک بہت ہی قابل ستائش صورتحال ہے. اس میں اور بھی امکانات ہیں، آگے تک بڑے امکانات ہیں. جی آپ لکھنؤ سے تشریف لائے، جی، جس کے ہم آپ کے بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہماری بس میں بھی آئے ہیں اور ہمیں عزت افزائی دی. لکھنؤ ماضی میں مرثیے کا سب سے بڑا مرکز سمجھا جاتا ہے. جی جی. کیا وجہ ہے کہ اب لکھنؤ میں مرثیہ نہیں لکھا جاتا؟ اوہو. جبکہ کراچی میں جو کہ ایک تجارتی شہر ہے، یہاں سے مرثیے پر 2 اہم رسالے، ایک ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی کا الکرم اور ڈاکٹر ہلال نقوی کا رسائی ادب باقاعدگی سے شائع ہوتے ہیں، اور جدید مرثیہ نگاروں کی ایک بڑی تعداد اس وقت کراچی سے تعلق رکھتی ہے. جی جی. آپ یہ فرمائیے کہ لکھنؤ میں مرثیے کے زوال کا سبب کیا ہے؟ عین صاحبہ، بہت اچھی بات آپ کی ہے. مجھے لگ رہا ہے آپ بڑی تیاری سے آئی ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ہیں ہمیں اعتراف کرنی چاہیے. لکھنؤ میں جو صورتحال ہے کتابوں کی اشاعت کی، اور جو پورا ہندوستان جس سے، یہ ایک چیز تو یہ ماننی پڑے گی کہ کتابوں کی اشاعت اور خرید و فروخت میں پاکستان میں جس طریقے سے خوشگوار فضا ہے اب ہندوستان میں نہیں رہی. حالانکہ زبان کے ساتھ جب موسم بگڑتا ہے تو دیوار کے اس طرف بھی موسم بگڑے گا، اس طرف بھی موسم بگڑے گا. میرے خیال سے زبان کے ساتھ جو ہے وہ دونوں طرف اسی طرح کی فضا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے بہت سارے، اب آپ دیکھیے کہ جہاں تک رسالے کی بات ہے، شبخون جیسا پرچہ جس نے پوری جدید شاعری کو ایک نیا ٹرن دیا، وہ بل اعلان فاروقی صاحب کو بند کرنا پڑا. تو لکھنؤ میں جب وہاں غزل کے پرچے بھی بند ہو رہے ہیں تو مرثیے کے پرچے بھی اس طریقے سے. لیکن کیا اب اس بات کے زیادہ کہ آپ کی بات کو میں نے پہلے اعتراف کر لیا، اب میں اپنا معروضہ رکھ سکتا ہوں. تو یہ ہے میرا معروضہ، یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں مرثیے پہ بالکل کام نہیں ہو رہا ہے. آج میں آپ کو بتاؤں کہ مسعود حسن رضوی ادیب کی روح انیس اور کتاب انیس، یہ کتابیں سب اپنی جگہ، اکبر حیدری کی وہاں تنقیدیں اپنی جگہ، کاظم علی خان کی وہاں تنقیدیں، پروفیسر شارب رودولوی کا جو کام ہے وہ سب اپنی جگہ. لیکن صرف ایک نام نیر مسعود کا میں بتا رہا ہوں. نیر مسعود کی کتاب جو انیس سوانح آئی ہے وہ میرے خیال سے موازنے کے بعد، پھر وہی بات آئی، دیکھیے موازنہ انیس و دبیر کے بعد میں پہلی ایک ایسی کتاب آئی ہے کہ جس کو ہم انیس کی حوالے سے سب سے بڑی کتاب کہہ سکتے ہیں. اس کی پوری دنیا میں پذیرائی ہوئی. بلکہ میں آیا تو میں تلاش بھی کر رہا تھا کہ اس کے حوالے سے کہاں کیا کیا کام ہوئے ہیں. تو مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہاں پہ یہ کتاب پاکستان میں بھی شائع ہوئی ہے اور بڑے اہتمام کے ساتھ شائع ہوئی ہے، اور یہاں لوگ اس کی کافی پذیرائی کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہاں پہ ہمارے لکھنؤ میں کتاب لکھی جا رہی ہے. پروفیسر انیس اشفاق نے جس طریقے سے انیس کے بیانیہ پہ، انیس کے رنگوں پہ، انیس کے ہاں دریا کا نظام، جس طریقے سے انہوں نے کام کیا ہے پروفیسر انیس اشفاق نے، اور مرثیے پہ جس طریقے سے کام کیے ہیں، سیمینار جس طرح سے منعقد کرائے ہیں، وہ لکھنؤ میں سب کام ہو رہا ہے. یہ ایک دیکھیے ایک طالب علم کی چھوٹی سی کتاب ہے. یہ اس میں جو میرے تنقیدی مضامین ہیں وہ سب اپنی جگہ، لیکن اس میں یہ ادبی میزان، اس میں 3 مضامین آپ پڑھ سکتے ہیں. ایک مضمون ہے انیس کے حوالے سے، تو انیس کے مرثیے میں کہانی کا فن، بیانیہ کا فن، اسٹوری ٹیلنگ، کہانی کیسے کہی جاتی ہے، وہ مرثیے کے حوالے سے جو میں نے تجزیہ کیا ہے وہ آپ دیکھیں. یا مرزا دبیر کے ہاں اسٹیج کا جو آرٹ ہے وہ کس طریقے سے ہے. یہ جمیل مظہری نئے مرثیے میں ان کے ہاں جو نفسیاتی کشمکش کی ترجمانی ہے وہ کس طریقے سے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ جو ایک طالب علم کی بات کی، اساتذہ کی بات تو اپنی جگہ ہے ہی ہے اور وہ بڑی معتبر ہے کہ مرثیے پہ تنقید تو لکھی جا رہی ہے وہاں، اور
اب ہم اپنے منہ سے اور کیا کہیں، بہرحال کام تو وہاں ہو رہے ہیں. جہاں تک اور مرثیے کی تخلیق کی بات ہے، وہاں پہ بھی اپنے اعتبار سے لوگ لکھ رہے ہیں مرثیے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن مرثیے کو آج پاکستان میں جو مسائل ہیں اور جو اپنے حالات ہیں، جو ہجرت ہے، جو یہاں رشتوں کا فاصلہ ہے، اور جو یہاں کا دبستان ہے وہ اپنی جگہ، اور یہی نہیں بلکہ نیر مسعود نے، پروفیسر نیر مسعود نے جس طرح سے مرثیہ خوانی کے فن پہ کام کیا، اور میرے خیال سے مرثیے کا جو روایتی فن ہے وہ اس کتاب کو اگر نہ پڑھا جائے تو کامیابی کے ساتھ میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مرثیہ خوانی کا فن جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے. مرثیے کی جو پڑھت ہے، مرثیے کی جو قرت ہے، مرثیہ کی جو بلند خوانی ہے، مرثیہ کا جو تحت لفظ دبستان ہے، اس کے حوالے سے پوری ان کی ایک کتاب ہے. اور پھر لکھنؤ، اچھا آپ کہہ رہے ہیں کام نہیں ہو رہا ہے، اب مجھے اجازت دیجیے میں ایک بات کہوں. آپ اسی کراچی میں اس وقت میرے ساتھ فلائٹ پہ مجھے ملے حیدر نواب جعفری صاحب. انہوں نے مرثیہ خوانی کے دبستان پہ کام کیا، ایک ادارہ بنایا ہوا ہے، وہاں لوگ مرثیے پڑھ رہے ہیں، ان کے شاگرد ہیں، اور یہاں آپ کے پاکستان میں وہ کہیں مدعو کیے گئے ہیں اور وہ مرثیے پڑھ رہے ہیں. اب آپ کہہ رہی ہیں کہ کام نہیں ہوا، اور وہ آپ کے کراچی میں موجود ہیں، آپ تلاش کیجئے اور ان سے مرثیہ پڑھوائیے اور دیکھیے لکھنؤ والے لوگ یہاں کام کر رہے ہیں. تو یہ بات ہے. لیکن ہاں پھر ایک بار میں اعتراف کروں گا کہ جدید مرثیے پہ آپ کے پاکستان میں تخلیقی سطح پر بھی اور تنقیدی سطح پہ بھی جو کام ہے، میں لکھنؤ کے ایک طالب علم کی حیثیت سے لکھنؤ کی نمائندگی کرتے ہوئے اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ پاکستان میں، کراچی میں بھی، لاہور میں بھی، دونوں جگہوں پہ جس طریقے سے مرثیے پہ کام ہو رہا ہے وہ یقیناً تسلیم کیے جانے